بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کو دھمکیاں دینے والی بھارتی فوج کی عسکری صلاحیت سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کو مزید ایک ایئر کرافٹ کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے ضلع چھتراور میں بھارتی ایئر فورس کا ڈرون تباہ ہو گیا ہے۔ بھارت نے ڈرون کو آزمائشی بنیادوں پر اڑانے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ آزمائشی بنیادوں پر اڑنے والا ڈرون تباہ ہوا ہے۔ رستم 2 ڈرون کے تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے۔ حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ ڈرون کیوں تباہ ہوا۔ ابھی آزمائشی پرواز کے دوران ڈرون گر گیا، حکام نے اس پر سر پکڑ لیے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی گزشتہ ماہ 9 اگست کو بھارتی ایئر فورس کا ایک جنگی طیارہ ریاست آسام میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ تباہ ہونے والا طیارہ Su-30 بتایا جاتا تھا، جو تیز پور علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی میڈیا کا کہنا تھا کہ طیارے میں 2 پائلٹ سوار تھے جو اس حادثے میں شدید زخمی ہوئے۔ دونوں کو ریسکیو کر لیا گیا اور ہسپتال پہنچا کر طبی امداد فراہم کی گئی۔ کہا گیا کہ لڑاکا طیارہ فنی خرابی کی وجہ سے اچانک گر کر تباہ ہوا تھا۔ ناظرین کرام، بھارتی مین ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے بنائے ہوئے رستم 2 کا رابطہ اچانک کنٹرول روم سے منقطع ہو گیا تھا اور طیارہ شہر سے باہر ویران علاقے میں زمین بوس ہو گیا۔ رستم 2 کا ملبہ شہر چترا درگاہ کے قریب ویرانے سے تلاش کر لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی ڈرون طیارہ تربیتی پرواز پر تھا۔ حادثے میں اب تک کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ واضح رہی ہے کہ یہ پہلا ڈرون طیارہ نہیں ہے جو خود گر کر تباہ ہو گیا ہو۔ اس سے قبل بھارتی فضائیہ کے کئی لڑاکا طیارے کٹی پتنگوں کی طرح گر چکے ہیں، جبکہ فروری میں پاک فضائیہ نے ایک بھارتی MiG-21 اور Su-30 جیسا جدید جنگی طیارہ بھی مار گرایا تھا۔ ناظرین کرام، رستم 2 کے گرنے پر گاؤں کے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے اور جائے وقوع پر جمع ہو گئے۔ تباہ ہونے والے طیارے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ ماہ بھی بھارتی ریاست اتر پردیش میں طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ طیارہ بجلی کی تاروں میں پھنس گیا تھا، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، اس سے قبل بجلی کی تاروں میں پھنس کر ہی بھارت کا ایک ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے کا واقعہ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے ضلع اترکاشی میں پیش آیا تھا۔ اس واقعہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی میڈیا انچارج پروین الوک نے بتایا تھا کہ امدادی سامان لے جانے والا یہ ہیلی کاپٹر ہیریٹیج ایوی ایشن کی ملکیت تھا، جسے پائلٹ راج پال اڑا رہے تھے۔ واضح رہے کہ بھارت میں طیارے اور ہیلی کاپٹرز گرنے اور تباہ ہونے کی خبریں اکثر و بیشتر خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری جانب افغانستان کے شمالی صوبہ پروان میں صدر اشرف غنی کی انتخابی ریلی کے قریب دھماکے میں 24 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق پروان کے دارالحکومت چاری کار میں صدر اشرف غنی کی قیادت میں ریلی نکالی جا رہی تھی کہ اس دوران ایک زوردار بم دھماکہ ہوا۔ حملے میں 24 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہوئے، جبکہ صدر اشرف غنی محفوظ رہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق یہ مقناطیسی بم کا دھماکہ تھا، جسے ایک پولیس موبائل میں نصب کیا گیا تھا۔ صوبائی حکومت کی خاتون ترجمان وحیدہ شاہکار نے بتایا کہ افغان صدر کا جلسہ اور ریلی جاری تھی کہ اس دوران داخلی مقام پر دھماکہ ہوا۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچوں سمیت عام شہری بھی شامل ہیں۔ تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں امریکہ اور طالبان کے درمیان افغانستان سے جنگ بندی اور انخلاء کے معاہدے پر اصولی اتفاق ہو گیا تھا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے بعد یہ معاہدہ باقاعدہ طے پا جانا تھا۔
تاہم پھر کابل میں افغان خفیہ ادارے کے دفتر کے باہر خودکش حملے میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور طالبان نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، جس پر امریکی صدر نے امن مذاکرات کو مؤخر کر دیا تھا۔